جیسے بھائی جہاں تک کسی کو مکان کا مل جانا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ اور جہاں تک نیا مکان بنانا اور اس کا افتتاح کرنا، اس بارے میں سعودیہ کے اور قطر کے جو مفتی علماء حضرات ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ نئے مکان کے افتتاح کے موقع پر قرآن خوانی کروانا، فاتحہ خوانی کروانا، اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے۔ چاہے آپ کا مکان نیا ہو یا پرانا ہو، اس مکان کے تحفظ کے لیے اور مکان میں رہنے والوں کے تحفظ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ دیتے ہیں وہ یہ ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چاہے آپ کا گھر یا مکان نیا ہو یا پرانا ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور اس گھر سے تصویریں وغیرہ یا اسٹیچو وغیرہ جو بھی ہیں تو وہ آپ وہاں سے نکال دیں، اور کثرت سے آپ نفل نمازیں وغیرہ اس گھر میں پڑھتے رہیں، اور خود اپنی زبان سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور اگر نہ ہو سکے یہ بات زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو تو کیسٹ وغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے خیرات وغیرہ کرنا چاہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں جو قطر کے علماء ہیں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ نئے مکان کی تعمیر یا افتتاح کے موقع پر کوئی مرغی وغیرہ ذبح کرتے ہیں دروازے کے پاس، یا کالی مرغی، کالا بکرا وغیرہ، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے جنات و شیاطین یہاں سے بھاگ جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اس میں اگر جنات کو خوش کرنا مقصود ہے تو یہ شرک ہے، لیکن پھر جنات کی بلا سے بچنے کے لیے آپ اللہ کو راضی کرنا چاہیں لیکن جنات کی بلا سے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اس طرح آپ کرتے ہیں تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ جیسے اس سے پہلے کچھ دیر پہلے بات بتائی گئی کہ رقیہ شریعہ جو قرآن آیات ہیں، احادیث میں مروی شدہ جو دعائیں ہیں، آپ ان کو خود تلاوت کریں۔ اور سعودیہ کے عالم ہیں شیخ عبداللہ الجبرین، تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ قرآن آیات تلاوت کیا ہوا پانی جو ہے اپنے گھر کے کونوں میں آپ چھڑکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو رقیہ شریعہ جو مسنون دعائیں وغیرہ ہیں، ان کی مدد سے آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آپ جنات و شیاطین کے برے اثر سے، حسد اور نظر بد اور جادو وغیرہ کے غلط اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جہاں تک کسی کا فوت ہو جانا، یہ تو کسی کے گھر میں بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، چونکہ ہم ارکان ایمان میں اس بات کو بھی پڑھتے ہیں کہ بالقدر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر میں جو بھی بھلی یا بری باتیں ہیں ان سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ مناسب اسباب کو اختیار کریں، ہر قسم کے شر سے بچنے کی آپ کوشش کریں، لیکن کوشش کے باوجود اگر آپ وہاں پر رہنے سے مطمئن نہیں ہیں تو سعودی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے گھر کو آپ چھوڑ کر کسی اور مقام پہ چلے جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔